بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کے واقعے میں ایک مرتبہ پھر سے ذکر کریں گے دجال کا، اور دجال سے متعلق ہمارے چینل پر کئی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے کتنے دنوں کے بعد اس زمین پر دجال ظاہر ہو جائے گا، اور دجال کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہوگا، اور آخر دجال کتنے دنوں زمین پر رہ کر فساد مچائے گا، اور اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس طرح سے اس زمین پر ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی خاص باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ واقعہ۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا، لوگوں میں اس کا خطاب مسیح کے نام سے ہوگا۔ اس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی، اس کے بال گھنگرالے اور اس کی سواری میں بہت بڑا گدھا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر مسلمان بے پڑھا بھی پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کے 70,000 لوگوں کا لشکر ہوگا جو اس کی بیعت کریں گے۔ پیارے دوستو، وہ اپنے ساتھ بہت بڑی آگ لے کر پھرے گا جس کا نام جہنم رکھا ہوا ہوگا، مگر دراصل وہ اللہ کی جنت ہوگی، اور ایک بہت بڑا باغ لے کر گھومے گا جس کا نام اس نے جنت رکھا ہوا ہوگا، مگر وہ جہنم ہوگی جس کو وہ لے کر پھرتا ہوگا۔ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس کو خدا کہہ دے گا اسے اپنی جنت میں، اور جو نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ پیارے دوستو، پوری دنیا میں یہ گشت کرتا پھرے گا، محض 40 دن ہی وہ اس دنیا میں رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خبر ہوئی تو سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں جب کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیاس کر کے سال بھر کی پڑھنی ہوگی۔ پیارے دوستو، پوری دنیا میں قتل و غارت کر کے وہ مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ کے کچھ فرشتے ننگی تلوار لیے اس سرحد کی نگہبانی کرتے ہوئے ہوں گے جس سے یہ اندر داخل نہ ہو پائے گا۔ جب یہ ظاہر ہو جائے گا تو اس سے 2 سال پہلے دنیا میں قحط ہوگا اور اناج کی بے حد قلت ہوگی، تو یہ عجائبات دکھاتے ہوئے اناج پیدا کرے گا، درختوں میں پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا اور تازہ کر دے گا جس سے کہ وہ خوب دودھ دینے لگیں گے، اور مردوں کو جلا دے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد یہ مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اور عرب میں اس وقت 3 بڑے زلزلے آئیں گے۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ مدینے سے نکل آئیں گے اور دجال کے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی وقت مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے سوال کرنے کے لیے باہر آئیں گے۔ جب انہیں دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا تو دجال کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس کی خبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی دے دی تھی، تو ملعون ہے۔ یہ سن کر دجال غضبناک ہو جائے گا اور ان کے سر پر آرا رکھ کر انہیں 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، پھر اپنے ماننے والوں سے کہے گا کیا میں پھر سے اسے زندہ نہ کر دوں تاکہ تم لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور پھر وہ دونوں ٹکڑوں کو ملا دے گا
جو کہ اللہ کی قدرت سے پھر زندہ ہو جائیں گے۔ وہ زندہ ہوتے ہی پھر یہی کہیں گے کہ اب تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ پکا ہو گیا کہ تو ملعون ہے۔ پھر وہ غصے میں بھر کر ان کو مارنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار اللہ کے حکم سے انہیں نہ مار سکے گا، اور آخر میں انہیں اپنی جہنم میں ڈلوا دے گا، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک جنت ہوگی۔ اس کے بعد وہ کوئی عجائب نہ دکھا سکے گا، پھر وہاں سے خائب و خاسر ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ ادھر امام مہدی علیہ السلام اس سے جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ جیسے ہی جماعت کی تیاری ہوگی، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی بازوؤں پر بیٹھے ہوئے مسجد کی مینار پر اتریں گے اور آواز دیں گے کہ سیڑھی لاؤ، تب انہیں وہاں سے اتارا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے کہیں گے، پر آپ منع فرما دیں گے، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لشکر کی کمان سونپیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لشکر کی کمان آپ ہی فرمائیں، میں تو بس دجال کو قتل کرنے آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس وقت آپ کی سانسوں میں یہ تاثیر ہوگی کہ آپ کی سانسوں کی گرمی سے دجال پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا، اور آپ کے سانسوں کی گرمی دجال تک پہنچ رہی ہوگی، جو کہ کئی کوس دور ہوگا۔ آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے باب لد تک لے جائیں گے اور اسے جلدی سے قتل کریں گے تاکہ وہ پگھل نہ جائے، اور اس کا خون اپنی قوم کو دکھلائیں گے تاکہ مسلمانوں کو اس کا خون دیکھ کر راحت ملے اور مسلمان اس کے خاتمے سے خوش ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا جو کہ دجال کے ساتھی ہوں گے، تو وہ پتھر اور پیڑ یہ بولے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے، ایک کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ یعنی وہ درخت اور پتھر مسلمانوں کو آواز دے کر بلائیں گے اور اس طرح یہودیوں کا قتل کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح قتل دجال کے بعد پوری روئے زمین پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، جس کو ہمارے پیارے نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ شہنشاہ بطحہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قیامت کی پیشین گوئیوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہو سکتی، جب تک میری امت میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو پیدا نہ فرما دے کہ جس کی بادشاہت پوری دنیا پر قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، یہی ہیں امام مہدی علیہ السلام جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے تھے۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔